آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل، حق کی آواز۔ السلام علیکم، میں ہوں شیخ عمر۔ سٹی انڈیا نیوز میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں بین الاقوامی خبریں۔ سب سے پہلے سنتے ہیں حدیث شریف۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بخاری شریف۔ تم میں بہترین وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ مناسک حج کا ہوا آغاز، 10 لاکھ مسلمان کریں گے فریضہ ادا۔ دنیا بھر سے آئے ہوئے 10 لاکھ مسلمانوں نے سال 2022 کے حج کے مناسک کا آغاز کر دیا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق لاکھوں زائرین نے مسجد الحرام میں خانہ کعبہ کا طواف کیا اور ان میں سے بہت سو نے سورج کی تپش سے بچنے کے لیے چھاتے تھام رکھے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں درجہ حرارت 42 سینٹی گریڈ کی حد تک پہنچ گیا ہے۔ آج جمعرات کو زائرین مینا میں واقع خیموں کے شہر کا رخ کریں گے، جو مسجد الحرام سے لگ بھگ 5 کلومیٹر فاصلے پر جبل عرفات کے سامنے واقع ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ دیا تھا۔ سعودی عرب کی حکومت نے زائرین حج کی صحت اور سیکیورٹی کے لیے بڑے پیمانے پر اقدامات کر رہی ہے۔ زائرین کی سہولت کے لیے سعودی عرب کی وزارت صحت نے مکہ اور مدینہ میں 23 اسپتال اور 147 طبی مراکز قائم کیے ہیں۔ علاوہ ازیں مینا میں بھی 26 طبی مراکز خدمات کے لیے تیار ہیں، جہاں انتہائی نگہداشت کے لیے 100 بستر، جبکہ ہیٹ ویو سے متاثر ہونے والوں کے لیے 200 بستر موجود ہیں، جبکہ حجاج کی دیکھ بھال کے لیے وہاں طبی عملے کے 25,000 افراد موجود ہیں۔ برطانوی حکومت کے 2 اہم وزراء کے بعد درجنوں جونیئر عہدیدار بھی اپنے عہدوں سے مستعفی ہو گئے ہیں اور وزیر اعظم بورس جانسن پر مستعفی ہونے کا دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ تاہم انہوں نے اپنے عہدے پر برقرار رہنے کا فیصلہ کیا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کی اپنی پارٹی کے بہت سے اراکین بھی ان سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر رہے ہیں اور بہت سے سرکاری عہدیدار کھلی بغاوت پر اتر آئے ہیں۔ تاہم انہوں نے اس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے چہارشنبے کے روز کہا کہ وہ ملک پر حکمرانی کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں عہدہ چھوڑنے والا نہیں ہوں اور سب سے آخری چیز جس کی اس ملک کو ضرورت ہے وہ واضح طور پر انتخابات ہیں۔ جانسن نے پارلیمانی کمیٹی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں ان مسائل کو دیکھ رہا ہوں جن کا اس ملک کو سامنا ہے۔ میں یورپ میں 80 برس کی سب سے بڑی جنگ کا مشاہدہ کرتا ہوں اور میں اپنی حیات میں تو یہ نہیں سمجھ سکتا کہ ان سے کنارہ کشی اختیار کرنا کس بھی طرح کی ذمہ داری کا کام ہے۔ ان کے اس بیان سے قبل چہارشنبے کے روز ان کی کابینہ کے کئی دیگر جونیئر وزراء نے بھی اپنے استعفوں کا اعلان کر دیا، جنہوں نے اسکینڈل کلچر کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے عہدے چھوڑ رہی ہیں۔ مکہ مکرمہ میں زمزم کے پانی کے وافر مقدار میں فراہمی کے لیے کنگ عبداللہ پروجیکٹ کی جنرل ایڈمنسٹریشن نے جنگی پیمانے پر کام شروع کر دیا ہے، جس کی وجہ سے اس منصوبے کے تحت زیادہ سے زیادہ پیداواری صلاحیت میں اضافہ ہوا ہے۔ حجاج کرام کے لیے ایک دن میں 2 لاکھ سے زیادہ بوتلیں تیار کی جا رہی ہیں۔ یہ منصوبہ حجاج کرام کی خدمت اور انہیں زمزم کی بابرکت پانی کے محفوظ اور صحت مند انداز میں فراہمی کرنے کے لیے 24 گھنٹوں جاری ہے، جس کے لیے سینکڑوں اہلکار تعین کیے گئے ہیں۔ کنگ عبداللہ پروجیکٹ کے جنرل ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر ڈاکٹر عبد الرحمن الخطابی نے کہا کہ یہ خدمات اور کوششیں مملکت سعودی عرب کی قیادت کی خواہشات کے مطابق ہیں تاکہ حجاج کو بہترین اور شاندار خدمات فراہم کی جائیں۔ مکہ مکرمہ کے کدی علاقے میں زمزم کے پانی کے لیے کنگ عبداللہ بن عبدالعزیز پروجیکٹ پر 700 ملین ریال سے زیادہ لاگت آئی ہے۔ اس کا قیام مقدس مقامات پر خدمات کے ایک حصے کے طور پر حاجیوں کو آب زمزم فراہم کرنے کے مقصد سے کیا گیا تھا۔ یہ منصوبہ مرحوم شاہ عبد العزیز بن عبد الرحمن کی طرف سے شروع کیے گئے اسی طرح کے منصوبے کی معیاری ترقی ہے۔ اس منصوبے کا مقصد زمزم کے پانی کی پاکیزگی اور رسائی کو یقینی بنانا ہے۔ اس کی حفاظت کو یقینی بنانے اور رہائشیوں اور زائرین کے لیے آسان رسائی کی جائے گی۔ مذکورہ پروجیکٹ کے تحت پانی کی نکاسی اور تقسیم کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا بھی استعمال کیا گیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے اسرائیل کے دورے سے پہلے ایران سمیت دیگر خطرات سے نپٹنے کے لیے صدر جو بائیڈن کے لیے 2 طرفہ شراکت داری اور ملک کی حمایت کی پھر سے تصدیق کی ہے۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے ایک بیان میں کہا کہ مسٹر بلنکن نے اسرائیلی وزیر اعظم یائر لیپڈ کو ان کی نئی ذمہ داری سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ انہوں نے مسٹر لیپڈ US اسرائیل شراکت داری، اسرائیل کی سلامتی اور ایران سمیت مشترکہ خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے امریکہ کے پختہ عزم کا اعادہ کیا۔
بلوچستان میں بارش کی قیامت خیزی، 33 افراد ہلاک۔ پاکستان میں بڑی قدرتی تباہی کا عالم ہے۔ ملک کے مختلف حصوں میں 14 جون سے ہونے والی مانسون بارشوں کے نتیجے میں 77 افراد ہلاک اور 85 زخمی ہوئے ہیں۔ چہارشنبے کو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے روزانہ کی صورتحال کی تفصیلی رپورٹ جاری کی ہے۔ وفاقی وزیر برائے ماحولیاتی تبدیلی شیری رحمان نے بھی اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان اعداد و شمار کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ حالیہ مانسون کی بارشوں سے جبکہ سب سے زیادہ جانی نقصان صوبے بلوچستان میں ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان بھر میں اس مرتبہ مانسون کی بارشیں معمول سے 87% زیادہ ہیں، جبکہ کشمیر میں 49، بلوچستان میں 274 اور سندھ میں 261% زیادہ ہیں۔ دوسری جانب گلگت بلتستان کو غیر متوقع طور پر گرمی کی لہر کا سامنا ہے۔ بلوچستان میں تباہی۔ بلوچستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سیلابی ریلوں میں ڈوب کر مزید 16 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ گزشتہ 3 دنوں کے دوران ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 33 ہو گئی ہے، جبکہ گزشتہ ایک مہینے کے دوران پری مانسون اور مانسون بارشوں کی وجہ سے پیش آنے والے مختلف حادثات میں اب تک 48 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ تاہم بلوچستان میں قدرتی آفات سے نپٹنے کے ادارے PDMA کے ڈائریکٹر جنرل PDMA نصیر احمد ناصر نے گزشتہ ایک مہینے کے دوران مجموعی طور پر 45 ہلاکتوں کی تصدیق کی ہے۔ بدترین معاشی بحران سے دوچار سری لنکا میں ادویات سے لے کر گیس تک ہر چیز کی قلت ہے۔ کسی وقت میں نسبتاً متمول سمجھے جانے والے ملک میں اب شہری لکڑیاں جلا کر کھانا پکانے کے دور کی جانب لوٹ رہے ہیں۔ خبر رساں ایجنسی AFP کے مطابق 2 کروڑ 20 لاکھ آبادی کے ملک میں زیادہ تر افراد کے لیے گھروں میں گیس ناپید ہو گئی ہے، جبکہ جہاں دستیاب ہے وہاں اس کی قیمت بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ بعض سری لنکن شہریوں نے کھانا پکانے کے لیے مٹی کے تیل کے چولہے خرید لیے ہیں، تاہم حکومت کے پاس پیٹرولیم مصنوعات کی درآمد کے لیے زرد مبالغہ نہ ہونے کی وجہ سے کیروسین آئل بھی دستیاب نہیں ہے۔ جن افراد نے بجلی سے چلنے والے الیکٹرک کوکرے لیے ہیں ان کو بھی دھچکا لگا ہے، کیونکہ بجلی کی بلا تعطل فراہمی ممکن بنانا بھی سری لنکا کی حکومت کے لیے مشکل ہے۔ ایسے ہی تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیے سٹی انڈیا TV۔ تو ملتے ہیں کل، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ صرف خوابوں سے نہیں، گھر بنتے ہیں ارادوں سے۔ MS ٹیکنو اینڈ کمپنی بلڈرز اینڈ ڈیولپرز لے کر آئے ہیں ایک نیا پروجیکٹ، صابریز عمر اینکلیو سپر ڈیلکس کنسٹرکشن، شاہوں کے شہر حیدرآباد میں، چار مینار کے دامن میں، صرف 1 کلومیٹر کے فاصلے پر، اعظم پورہ فرحت نگر علاقے میں۔ بکنگ سٹارٹ۔ مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کریں 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625. Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.